اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑی سے بڑی مشکل 21 دن میں حل ہو جائے گی۔ سورہ نصر کو اس طرح پڑھ لیں یا سورہ نصر کا یہ عمل کر لیں۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے سورہ نصر جو ہے فتح مکہ پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاظ، اس پھر ترجمے پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ کی بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ اے حبیب فتح نصیب ہو گئی اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، تو بس اب اپنے رب کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، فتح مکہ خوشی کا وقت ہے، تو اس میں سبق کیا ملتا ہے اس آیت کے اندر؟ ہم لوگ بھی تو خوشیاں مناتے ہیں، جب خوشیاں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں تو ناچ کے آسمانی سر پہ اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تو خوشیوں پہ پٹاخے چھوڑنا، باجے بجانا، اچھل کود کرنا، یہی ہوتا ہے نا۔ جبکہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب اپنے قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ فتح مکہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی، اور اس پر بھی یہ کہا گیا کہ اپنے رب کی حمد بیان کرو اور شکر ادا کرو اور استغفار کرو۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ٹھیک ہے؟ تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کی حمد کرو اور استغفار کرو۔ تو ہم تو اگر یہ بات کریں تو کہ جب وہ تو مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، خوشیوں میں کون کرتا ہے؟ لیکن یہ تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہے ہماری سوچ میں، تھوڑا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ استغفار ہر وقت لازم ہے، کیا پتہ کہ خوشی کے اس ماحول میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ خوشی کا ماحول غم میں بدل جائے، جو اکثر ہم واقعات میں دیکھتے ہیں۔ تو خوشیوں کو بھی آپ ایبزارب کرنے کی اپنے اندر ایک عادت اور ٹھہراؤ ڈالیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک پیغام تھا چھوٹا سا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو ہم کس طرح پڑھیں۔ تو عرض یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی آپ کی 21 دن کے اندر، لیکن آپ نے سورہ نصر کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے 21 دن اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بھائی صبح سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز پڑھ لیں، سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے آپ اس سورہ مبارکہ کو 21 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اور اسی طرح سے شام میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے آپ نے، عصر کے بعد سے ٹائم ہے آپ کے پاس، تو مغرب سے پہلے اس کو 21 بار آپ اول آخر 1 بار یا 3 بار درود ابراہیمی اس کو پڑھ لیں۔ 21 دن یہ عمل آپ کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے جس بڑی سے بڑی مشکل میں آپ گرفتار ہیں، چاہے آپ، اکثر دوست جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اب تو فاقوں کی نوبت ہے، یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ میں مطلب گھر میں بہت بے سکونی ہے، یا ہماری شادی شدہ زندگی کو خطرہ ہے، اس طرح بے شمار مسائل جو بڑے سے بڑے ہوتے ہیں، بچے باغی ہو گئے ہیں، کنٹرول میں نہیں ہے، اینی پرابلم جو آپ سمجھتے ہو کہ میری زندگی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ اس عمل کو کیجئے 21 دن میں، وہ مسئلہ آپ کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ یہ عمل تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور بتائیے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے، کوئی پرسنل آپ نے کوئی اپنی چیزیں شیئر کرنی ہے، ڈسکس کرنے کو مسائل جو اوپنلی نہیں بتا سکتے کمنٹس میں، تو وہ آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے۔ پاکستان میں شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور باقی دیس پردیس سے جو میرے بہن بھائی ہے، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، اسپین، ناروے، سویڈن، تو یہاں سے جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح سے آپ جیسے ٹائم لیتے ہو، میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کریں، اس کے کچھ چارجز نہیں ہیں، بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی عمل کے ساتھ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔